آج کا میرا ویڈیو کا عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے: میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ فکرہ دین اسلام کا ایک بڑا نشان اور شیطان کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے طعام پر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، اور اگر طعام پر اللہ کا نام نہ لے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا، اس لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، یعنی پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم جدا جدا کھاتے ہو۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، بسم اللہ کہہ کر اکٹھا مل کر کھایا کرو، اللہ تمہارا کھانے میں برکت دے گا۔ بسم اللہ کا پڑھنا قاری ثواب، بسم اللہ کا لکھنا ذریعہ نجات، اور بسم اللہ کا وظیفہ باعث برکت ہے۔ اس کی تلاوت کے اجر و ثواب کا ذکر کرتے ہوئے مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کے لیے جگہ، اور اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے کھانے اور رات گزارنے کا انتظام ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچاؤ کے لیے بحکم الہی کشتی تیار کی اور مسلمانوں کو اس میں سوار کر لیا، تو کشتی چلانے سے پہلے بحکم الہی فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اندیشہ مت کرو، کیونکہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے، بالیقین میرا رب غفور الرحیم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کو جو خط لکھا تو اس کا آغاز اسی کلمہ سے کیا گیا۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا ہے، انہو من السلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ فخر الدین الرازی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد عیسوی میں بھی اس بابرکت تسمیہ کا رواج تھا۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ گزرا تو دیکھا کہ رحمت کے فرشتے نور کا طبق اس پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت تعجب ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اے عیسیٰ، یہ گناہ گار شخص تھا اور اپنی موت کے دن سے میرے عذاب میں مبتلا تھا۔ انتقال کے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، جس سے بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کی ماں نے اسے پالا اور استاذ کے حوالے کر دیا۔ جب استاذ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو مجھے شرم آئی کہ اس کا باپ قبر میں مبتلا عذاب رہے اور اس کا فرزند زمین پر میرا نام کا ذکر کرے۔